الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات میتۃ جاہلیۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی طبیعت اور فطرت میں سماجی اور معاشرتی زندگی کا عنصر رکھا ہے. وہ انسانوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے کٹ کر کے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ انسانی آبادی کے اندر، معاشرے اور سماج کے اندر رہنا یہ اس کے دل کا جذبہ ہوتا ہے. ہر بندہ، ہر انسان فطری طور پر اس تقاضے کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ ہمیں انسانوں کے بیچ میں رہنا اور بسنا چاہیے، اور اسی تصور کے اوپر ہم دنیا کے اندر انسانی آبادی کو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر رہنے کا طریقہ پوری دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں. انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، یقیناً کہیں جاتا ہے، آتا ہے، اسفار ہوتے ہیں اس کے، ایسے مقامات پر بھی وہ پہنچتا ہے جہاں دور دور تک انسان نظر نہیں آتے. اگر تنہا رہتا ہے، آدمی انفرادی طور پر سفر کرتا ہے، اکیلے چلتا ہے، تو جنگل، بیابان، ایسے راستے پر بھی پہنچتا ہے جہاں انسان اسے دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن وہ وہاں ٹھہراؤ نہیں کرتا، وہاں قیام نہیں کرتا. اس گزرگاہ سے وہ آگے گزرتے ہوئے اپنی منزل وہاں کرتا ہے جہاں انسانی آبادی ہوتی ہے. انسانوں کے بیچ میں رہنے کا تصور یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بستے ہیں، تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات بھی ہوتے ہیں. کبھی ان تعلقات کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تعلقات اور ربط کے اندر کوئی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس بدمزگی کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کے تعلق سے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے اگر افراد ہیں، تو آپس میں کوئی ایسی نفرت اور ایسی بدمزگی پیدا نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں شریعت کے حدود سے باہر لے جانے والی ہو. قرآن کریم نے
اجتماعیت کا، اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت، ہم آہنگی اور یکجہتی کا بار بار تذکرہ فرمایا، اس پر زور دیا، تعلقات کو بنانے اور اس کو استوار رکھنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسباب فراہم کیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، ایک دوسرے کو جب سلامتی کی دعا دیں گے آپ، یقیناً دل کے اندر جو کدورت پیدا ہوئی ہے، جو انبن ہو گئی ہے ہلکی سی، جو بدمزگی تعلقات کے اندر آ گئی ہے، اس کے اندر پھر سے ایک جلا، ایک رحمت، ایک رأفت پیدا ہو جائے گی۔ دونوں ایک دوسرے سے جو دوری بنا چکے ہیں، اس دوری کے اندر کمی پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہدیے کا لین دین کیا کرو، اپنے احباب کو کبھی اپنے یہاں بلایا کرو، کبھی ان کے گھر جایا کرو، خوشی میں اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا کرو۔ اس سے جو تعلقات کے اندر تلخی اور کرواہٹ پیدا ہوتی ہے، یہ ساری تلخیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اجتماعی زندگی کے اندر جو طاقت اور قوت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی انفرادی زندگی گزارنے میں آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، ہم کو نہیں مل سکتی۔ جو بندہ الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتا ہے تو جانتے ہیں پھر غرور اس کا قائد اور رہنما بن جاتا ہے۔ خود پسندی، خود غرضی، مفاد پرستی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی رہبر بن جاتی ہے۔ پھر وہ ہر شکاری کا شکار بن جاتا ہے، ہر لالچی کے ہاتھ کا وہ تر نوالا بن جاتا ہے۔ وہ کب ختم ہو جائے اور کب میرے دوستو وہ اپنی ساکھ اور اپنی اہمیت کو کھو دے، کبھی پتہ بھی نہیں اس کو چلے گا۔ لیکن جب اجتماعی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک رہ کر کے لوگ آپس میں جیتے ہیں اور رہتے ہیں، تو پھر ان کی طاقت میرے دوستو پوری دنیا کے اندر محسوس کی جاتی ہے۔ امت کے اندر اختلاف نہ ہو، امت کے اندر انتشار نہ ہو، امت تفرقہ بازی کی شکار نہ ہو، اس کے لیے قرآن اور سنت کے اندر میرے دوستو رہنمایانہ ہدایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے میرے دوستو اپنے آپ کو آپسی خلفشار کا شکار بنا لیا تو ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے سامنے بے قیمت اور بے وزن بنتے چلے گئے، اور اقوام و ملل کی نگاہوں میں تو ہماری کوئی حیثیت، ہمارا کوئی وزن باقی ہی نہیں رہ گیا ہے۔ لوگ میرے دوستو جگ ہنسائی کرتے ہیں، ہمارے انتشار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ کر کے وہ اپنے مفادات کو ہم سے حاصل کر کے ہمارے ہی اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں، تمسخر اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اگر میرے دوستو پیدا ہوئی ہیں تو ہمارے آپسی اختلاف اور آپسی انتشار کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ ایک چٹان وہ تیز جھونکوں کو برداشت کرتی ہے، بار بار اس کے اوپر لہریں اٹھتی ہیں، لیکن اس کو ٹس سے مس نہیں کر پاتی۔ لیکن جو ذرات ہیں، جو کاغذ کے پرزے ہیں، جو درخت کے پتے ہیں، اپنے ہلکے پن کی وجہ سے ہوا کا جھونکا ان کو اڑا کر کے تتر بتر کر کے رکھ دیتی ہے کہ نہیں رکھ دیتی؟ ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا، جس طرف جو جاتا ہے اسے بہا کر کے اڑا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کا تصور دیا ہے، اور قرآن کریم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی ہے کیا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ مت رکھو، تعلقات میں بدمزگی پیدا مت کرو، خلفشار اور انتشار کا شکار مت بنو۔ کیوں؟ پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی، تم دیکھنے میں بڑی تعداد میں رہو گے، لیکن چونکہ ایک دوسرے کے سامنے ٹکراتے ہوئے نظر آؤ گے، لوگ تمہارے انہی غلط تعلقات اور تنازعات کا فائدہ اٹھائیں گے اور پھر تمہارے ہی اوپر ہنسنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ایک مرتبہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ایک کلمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اجتماعیت کا تصور دیا ہے، ہم ہی اس دنیا کے اندر موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی مشکل کشائی کے قائل ہیں، دنیا کا ذرہ، دنیا کا پتا بھی نہیں ہل سکتا بغیر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور منشا کے۔ جب اس طاقت کا میرے دوستو ہم احساس کرتے ہیں اور اس ذات وحدہ لا شریک کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں جو سارے جہان کے اندر ایک ہے، کسی ایک زیر زبر حرکت کی، سکون کی کمی بیشی دنیا کے کسی بھی خطے میں چھپنے والے قرآن کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ جب ہم ایک ایسی کتاب کو اجتماعیت کے ساتھ مانتے ہیں، ایک وحدہ لا شریک کا گن گاتے ہیں، ایک پیغمبر کے نام پر ہم سب اپنی جان کی بازی لگا دینا اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھتے ہیں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند کرتے ہیں اور اسی کلمے کے تقاضے کے اوپر خود بھی چلتے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے ہم بحیثیت داعی کے اسی کلمے پر کھڑا کرنے کے لیے مکلف بنائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارا اپنا ایمان تو اللہ پر اور یوم آخرت پر ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ ساری انسانیت کی نفع رسانی یہ تمہارے دل کے جذبات ہیں اور تم بہترین باتوں کا، بھلائی کی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائی کی باتوں سے روکنے کا کام کرتے ہو۔ یہ تصور لے کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک مومن بندہ، ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ تو جب یہ تصور ہے تو ہمیں میرے دوستوں آپس میں خلفشار کا، آپس میں انتشار کا شکار ہرگز ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دیکھو آپس میں مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کی دو ٹکڑیاں، دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جائیں، تو تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جل رہا ہے اس میں اور پیٹرول چھڑک دو تاکہ آگ مزید بھڑک جائے، بالکل ایسا کام تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، جو آپس میں یہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہو کر کے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس آگ کو بجھایا جائے۔
انہیں بٹھایا جائے، انہیں دبایا جائے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے۔ کوئی بھڑکاؤ بات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے درمیان سے ایسی نہیں اٹھنی چاہیے جو جلتی میں مزید تیل کا کام کرے اور انتشار اور اختلاف کی ہوا اور آگے بڑھ جائے۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری میرے دوستو اسی اختلافی اور انتشاری کیفیت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی مرحلے پر مرحلے آئیں گے جہاں ہمیں اجتماعیت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ ہر قسم کے انتشار سے بچ کر کے میرے دوستو اپنے اکابر اور اپنے قائدین، اپنے رہنماؤں کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انفرادیت کے ساتھ چلنے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اجتماعیت کے ساتھ رہنے میں ہی عافیت ہے۔ من خرج عن الطاعت، جو کوئی اطاعت سے، کس کی اطاعت سے؟ امیر کی اطاعت سے، جو مسلمانوں کا رہبر ہے، جو مسلمانوں کا رہنما ہے، جو مسلمانوں کا قائد ہے۔ لیکن قیادت بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رہبری کی صلاحیت بھی یہ دیکھنی چاہیے، پرکھنی۔ اجتماعیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ ہم تفریح تباہ کے طور پر کسی کلب میں جمع ہو جائیں اور وہاں بیٹھ کر کے خوش گپیاں کریں، اس کو اسلام کی زندگی کی اجتماعیت قرار دیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم کسی اکھاڑے میں جمع ہو کر کے کشتیاں لڑیں، کسی ورزش کی جگہ پر جا کر کے ہم کسرت کریں، ڈھابوں پر بیٹھ کر کے ہم ایک دوسرے کا ٹھٹھا کریں، دکانوں پر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے، نکڑ پر کھڑے ہو کر کے ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، اس کا نام اسلامی اجتماعیت نہیں ہے۔ اسلامی اجتماعیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے پیش نظر یا انسانی خدمات کا جذبہ لے کر کے جب ایک جٹ ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس اجتماع کا نام اور اس اجتماعیت اور اکٹھا ہونے کو اجتماعیت اسلامی قرار دیا جائے گا۔ تفریح تباہ کے لیے باراتی بن کر کے نکل گئے اور کسی جگہ جا کر کے بیٹھ کر خوش گپیاں کرنے لگے، اس اجتماعیت کو اسلامی اجتماعیت نہیں کہا جاتا۔ نماز سماج کے اندر نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ بالغ مکلف مسلمان مرد اور عورت کثرت کے ساتھ لاپرواہی کا شکار ہیں اور غفلت کے دبیز پردے ان کے دلوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو چاپ کرنے کے لیے جماعتیں بناؤ، دعوتی نظام کو لے کر کے چلو، ان کو لوگوں کو لے کر کے بیٹھو اور ان کے سامنے یہ بات کرو کہ نماز یہ تو دین کا بنیادی ستون ہے، اس کو کہا جائے گا یہ اسلام کے نام پر اکٹھا ہونے والی جماعت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کی سیرت کو برپا کرنے کے لیے کوئی اجتماع بلایا جائے، کوئی بیٹھک ہو، کوئی نشست ہو، اس کو کہا جائے گا کہ یہ اسلام کے نام پر اور مذہب کے نام پر اجتماعیت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں بھی اٹھنے بیٹھنے سے یا جمع ہو جانے سے میرے دوستو اسلامی اجتماعیت کا تصور قائم نہیں ہو جائے گا۔ مذہب کے نام پر، دین و شریعت کے تحفظ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو برپا کرنے کے لیے اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی رضا جوئی کے لیے جو اجتماعیت ہوگی اسے اسلامی اجتماعیت
شریعت سے تعبیر کیا جائے گا، جس کا تصور مذہب اسلام نے ہم سب کو دیا ہے، اور اسی کے اندر ہماری زندگی ہے، ہماری تابندگی ہے۔ اگر ہم اسلامی اجتماعیت سے دور نکل گئے تو ہمارے لیے گھاٹا ہے، ہمارے لیے خسارہ ہے، یقینی طور پر ہم تباہی اور بربادی کے راستے پر لگے ہوئے ہیں، اگرچہ ہمارا غرور اور ہماری خود پسندی ہم کو اجتماعیت کے اندر آنے نہیں دے رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب کہیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، تحفظ اسلام کے نام پر ہم سب کو آواز دی جائے تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہم اپنے اکابر کی، اپنے قائدین کی باتوں پر لبیک کہیں اور پوری پامردی کے ساتھ اجتماعیت کا ثبوت پیش کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر کے زندگی گزارنے والے کہے جائیں گے، اور دنیا بھی میرے دوستوں ہماری اس اجتماعیت کا رعب اور اس کی ہیبت کو یقینی طور پر محسوس کرے گی، اور جو وزن اقوام و ملل کے بیچ میں امت مسلمہ کا ہونا چاہیے وہ وزن یقینی طور پر انشاءاللہ مل کر کے رہے۔ حضور نے فرمایا من خرج عن الطاعہ، جو امیر کی اطاعت سے باہر نکل گیا، روگردانی کر رہا ہے، وہ بات کو نہیں سن رہا ہے، بغاوت پر آمادہ ہے، اور وفارق الجماعت، جماعت جس نقطۂ نظر کے اوپر اجتماعیت کا ثبوت دے رہی ہے اور جسے امت کے لیے، ملک و ملت کے لیے مفید محسوس کر رہی ہے، یہ ایک بندہ ایسا ہے جو اپنی رائے اس اجتماعیت سے الگ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو اپنی دانشوری کے اوپر ناز ہے، اسے تو نمائش کرنی ہے، اسے تو اپنی بات کی پچھ رکھنا ہے، اور اس کے لیے کسی بھی جائز اور ناجائز حد تک اسے جانا پڑے وہ جانے میں دریغ نہیں کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کہا جائے گا کہ یہ خروج عن الجماعت کر رہا ہے، جماعت میں تفرقہ بازی کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کوشش پوری امت کے لیے، پوری ملت کے لیے نہایت بھیانک اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وفارق الجماعت، جو بندہ امیر کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے اور جو بندہ جماعت سے الگ تھلگ رہنے کو پسند کرنے لگتا ہے، وماتا، اور اسی صورتحال پر وہ مر جاتا ہے، دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں مات میتتن جاہلیتن، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مغرور اور خود پسند دانشور سمجھتا تھا، لیکن شریعت کی نظر میں اس کی موت جاہلیت کی موت قرار پائے گی، اس لیے کہ اس نے پوری امت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا مہان آدمی سمجھ کر کے اپنی ایک الگ بٹالین اور ٹولی بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس سے امت کی طاقت ریزہ ریزہ ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلفشار، انتشار، شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اجتماعیت کا جو تصور ہے وہ امت کے اندر سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت حالات آئیں گے، حالات سے پوری امت مسلمہ لوچار ہے، یقینی طور پر ہے، مزید حالات آ سکتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ہے جو اتنی دنیا کے اندر ایک معمولی سا جھونپڑا خریدنے کے لیے کتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، اور اگر محل تعمیر کرنا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، راحت، آسائش اور آسانی
اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے پیدا کرنے کی غرض سے، تو آدمی رات اور دن ایک کر کے محنت اور جد و جہد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیا محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مکان خرید لیں گے، یہ گاڑی خرید لیں گے، یہ بنگلہ خرید لیں گے؟ ارے جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر تو ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو کیا اس کے لیے ہم کو جھیلنا نہیں پڑے گا؟ مشکلات سے اور مصائب سے بالکل نہیں گزرنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پچھلی امتیں جن کے دل میں اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ تھا، جنت کی طلب تھی، انہیں تو بہت حالات سے گزرنا پڑا ہے، تم کو بھی ان حالات سے گزرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کا نام لے کر کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و سنت کو گلے سے لگا کر قرآنی آیات پر عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزارو گے تو چند دن کی یہ محنت اور مشقت یہ ہمیشہ دائمی کامیابی کا ثمرہ لے کر کے تمہارے سامنے تمہارا استقبال میدان محشر میں کرتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات اور مشکلات امت ان سے ہمیشہ نبرد آزمائی کرتی رہی ہے۔ ہاں، گھبرا کر کے اپنے پیروں کو پیچھے ہٹا لینا، قنوطیت اور مایوسی کا شکار ہو کر کے بزدلانہ زندگی گزارنا، جو اپنی محنت اور اپنی جد و جہد ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی پیچھے ہٹا لینا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مذہب اسلام بالکل اس بات کی اجازت ہم کو نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں انہی حالات کے اندر رہ کر کے اپنے درمیان اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انتشار اور خلفشار کا شکار بنانے والے جو افراد ہیں انہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی صفوں کے اندر پہچان کر کے انہیں باہر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب اجتماعیت کے ساتھ ہم کسی کام پر اقدام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور نصرت شامل حال ہوگی۔ ید اللہ علی الجماعت، اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور نصرت یہ اجتماعیت اور جماعت کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہا کرتی ہے، بشرطے کہ وہ اجتماعیت اسلامی نقطہ نظر سے ہو اور ایمان کے جذبے سے ہو، اسلام کو فروغ دینے کے لیے وہ اجتماعیت قائم کی جا رہی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے حالات میں کامردی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا فرمائے، اور اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے والی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کا معاون اور مددگار بنائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے مذہب اسلام کا نمائندہ بنا کر کے رکھے، اور جب آخری سانس آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبانوں سے جاری ہو اور دل کے اندر اس کا یقین موجود ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔